बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और आज फिर हाजिर हुआ हूँ अली मिस्री की कहानी और मरियम जनारिया की कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसका पहला हिस्सा नहीं देखा तो पहले वो देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कनीज ने बाजार में दाएं बाएं और आगे पीछे नजर दौड़ाई। खुदा का करना कि उसकी नजर नूरदीन अली मिस्री पर जा पड़ी। उसने देखा कि वो खुशरू जवान है। उसके रुखसार साफ सुथरे, कद सडूल है, उम्र 14 साल की होगी। निहायत हसीन व जमील है, गोया 14वीं रात का चांद। उसकी पेशानी बारोनक है, रुखसार सुर्ख, गला मरमर की तरह, दांत जैसे हीरे और लुआब शक्कर से ज्यादा मीठा। उसे देखते ही लड़की उस पर आशिक हो गई और दलाल से मुखातिब होकर कहने लगी, ये नौजवान ताजिर जो दूसरे ताजरों के बीच में लंबी आस्तीनों की मर्दई पहने बैठा है, क्या उसने मेरे दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए? दलाल ने जवाब दिया, ए हसीनों की सरदार, यह नौजवान काहिरा का रहने वाला परदेसी है। उसका बाप वहां के सारे ताजरों में पड़ा है। उसे यहाँ आए थोड़ा ही जमाना गुजरा है और वो अपने बाप के एक दोस्त के यहाँ ठहरा है। उसने तेरे दाम न बढ़ाए न घटाए। ये सुनकर कनीज अपनी उंगली से याकूत की एक कीमती अंगूठी उतारी और दलाल से कहा, मुझे उस खुशरू जवान के पास ले चल। अगर उसने मुझे खरीद लिया तो ये अंगूठी तेरा इनाम होगी। दलाल खुश हो गया और नूरुद्दीन के पास पहुंचा। लड़की ने उसे गौर से देखा तो मालूम हुआ वो गोया पूरा चांद है। उससे कहने लगी, है मेरे आका, खुदा की कसम बता मैं खूबसूरत नहीं हूं? उसने कहा, ए हसीनों की सरदार, दुनिया में तुझसे ज्यादा खूबसूरत भला कोई हो सकता है? कनीज ने कहा, फिर यह कैसे हुआ? तूने देखा कि ताजिर मेरे दाम बढ़ा रहे हैं और तू बिल्कुल चुप रहा और कुछ भी ना कहा। मेरे दामों में एक दीनार भी ना बढ़ाया। ए मेरे आका, गोया मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा, ए मेरी आका, अगर मैं अपने वतन में होता तो मैं अपनी सारी दौलत देकर तुझे खरीद लेता। लड़की बोली, मैं तुझसे ये नहीं कहती कि तू मुझे ख्वामखा खरीद ले, लेकिन अगर तू मेरे दाम बढ़ाता तो मेरा दिल खुश हो जाता। ख्वाह तो मुझे न खरीदता, लेकिन ताजिर कहते हैं अगर ये कनीज हसीन ना होती तो ये काहिरा का ताजिर उसके दाम न बढ़ाता, क्योंकि काहिरा वालों को कनीजों की परख है। कनीज की ये बातें सुनकर नूरुद्दीन शर्मा गया। उसने दलाल से पूछा कि इस कनीज के दाम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? दलाल बोला कि दलाली के अलावा 950 दीनार और बादशाह का हक बेचने वाले पर है। नूरुद्दीन बोला कि कीमत और दलाली मिलाकर उसे 1000 दीनार में बेच डाल। कनीज दलाल को छोड़कर आगे बढ़ी और कहने लगी, मैं इस खुशरू जवान के हाथ 1000 दीनार में बिक गई। ये सुनकर नूरुद्दीन चुप हो गया। एक बोला कि हमने उसे बेच डाला। दूसरे ने कहा, वो इस लड़की का अहल है। तीसरा कहने लगा कि जो दाम बढ़ाए और न खरीदे उस पर लानत और उसके बाप पर आनत। चौथा बोला कि खुदा की कसम वो एक दूसरे के लायक है। नूरुद्दीन को पता भी नहीं चला कि दलाल काजियों और गवाहों को ले आया। उन्होंने बेकनामा लिखकर नूरुद्दीन के हवाले किया और दलाल ने कहा कि कनीज को ले, खुदा उसे तेरे लिए मुबारक करे। वो सिवा तेरे और किसी के लायक नहीं और तू सिवा उसके और किसी के लायक नहीं। ताजरों की शर्म के मारे नूरुद्दीन फौरन उठा और 1000 दीनार लाकर जो उसने अमानतन इत्र फरोश के पास रख छोड़े थे तोल दिए और कनीज को लेकर उस मकान में गया जहां इत्र फरोश बूढ़े ने उसे ठहराया था। जब लड़की मकान में दाखिल हुई तो उसने वहां फटा हुआ फर्श और पुराना कालीन देखा। कहने लगी, ए मेरे आका, क्या मेरी कदर तेरे दिल में बिल्कुल नहीं? और क्या मैं इस काबिल नहीं कि तू मुझे अपने खास घर में ले चले जहां तेरा सामान है? तूने मुझे अपने बाप के घर लाकर क्यों उतारा है? नूरुद्दीन ने कहा, ए हसीनों की सरदार, मैं इसी मकान में रहता हूँ। उसका मालिक एक अत्र फरोश बूढ़ा है जो इसी शहर का रहने वाला है। उसने मुझे ये मकान रहने के लिए दे रखा है। मैंने कहा ना था कि मैं परदेसी काहिरा का रहने वाला हूँ। लड़की बोली, ए मेरे आका, वतन जाने से पहले हमारे लिए छोटे से छोटा मकान भी काफी है, लेकिन ये मेरे आका, खुदा के लिए जाकर कुछ भुना हुआ गोश्त, शराब, खुश्क मेवा और ताज़े फल लिया। नूरुद्दीन ने कहा, ए हसीनों की सरदार, खुदा की कसम मेरे पास वही 1000 दीनार थे जो मैंने तोल कर तेरी कीमत में दे दिए। उनके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं और जो चंद दरहम थे वो भी कल तक खर्च हो चुके। लड़की ने कहा, क्या इस शहर में तेरा कोई दोस्त नहीं जिससे तू 50 दरहम कर्ज ले आए ताकि मैं उनका मुसरिफ बताऊं? उसने जवाब दिया कि सिवा इत्र फरोश के मेरा कोई दोस्त नहीं। यह कहकर वो इत्र फरोश के पास गया और कहा, चाचा अस्सलामु अलैकुम। उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, बेटा तूने आज 1000 दीनार में क्या खरीदा है? नूरुद्दीन ने जवाब दिया, एक कनीज। इत्र फरोश ने कहा, बेटा क्या तेरा सर फिर गया है?
کہ تو نے 1000 دینار میں ایک کنیز خریدی، نہ معلوم وہ کیسی کنیز ہوگی۔ نور الدین نے کہا کہ وہ ایک فرنگن کنیز ہے۔ بوڑھا بولا بیٹا اس شہر میں بہترین فرنگیوں کی قیمت 100 دینار ہے۔ بیٹا اس میں کسی نے تیرے ساتھ چال چلی ہے، اگر وہ تجھے پسند ہے تو تو آج رات کو اس کے ساتھ سو اور اس سے اپنا مطلب نکال کر صبح اسے بازار میں بیچ ڈالیو، تو اس میں تجھے 200 دینار کا ٹوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور سمجھ لیجیو کہ وہ پانی میں گر پڑے یا ڈاکو راہ سے لے اڑے۔ نور الدین نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن چچا تو جانتا ہے کہ میرے پاس وہی 1000 دینار تھے جن سے میں نے کنیز خرید کی، اور اب میرے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک درہم تک نہیں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 50 درہم ادھار دے دے تاکہ کل تک خرچ چلے، کل میں کنیز کو بیچ کر اس کے داموں میں سے تیرا قرضہ ادا کر دوں گا۔ بوڑھے نے 50 درہم تول کر دے دیے اور کہا بیٹا تو ابھی کم سن ہے اور یہ کنیز خوبصورت، اگر تیرا دل اس میں پھنس گیا تو اسے بیچنا تیرے لیے آسان نہ ہوگا، اور تیرے پاس خرچ کرنے کے لیے دام نہیں۔ جب یہ 50 درہم ختم ہو جائیں گے تو پھر میرے پاس آئے گا، اور میں 1 بار دوں گا، 2 بار دوں گا، 3 بار دوں گا، 10 بار دے چکوں گا، اور تو پھر میرے پاس آئے گا تو میں تیرے شرعی سلام کا جواب بھی نہ دوں گا، اور جو محبت مجھے تیرے باپ سے ہے وہ بھی اکارت جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اسے 50 درہم دے دیے اور وہ انہیں لے کر کنیز کے پاس آیا۔ کنیز نے کہا اے میرے آقا ابھی بازار میں جا کر میرے لیے 20 درہم کا ریشم لیا جو 5 مختلف رنگوں کا ہو، اور باقی 30 درہم کا گوشت، روٹی، پھل، شراب اور عطر۔ نور الدین بازار جا کر وہ تمام چیزیں خرید لایا جو لڑکی نے کہی تھی۔ لڑکی نے فوراً آستینیں چڑھا لی، خوب اچھی طرح سالن پکایا، اس کے آگے لا رکھا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد وہ شراب لائی اور دونوں نے پی۔ لڑکی اسے برابر پلاتی جاتی اور پیار کی باتیں کرتی جاتی، یہاں تک کہ وہ نشے میں آ کر سو گئے۔ اب لڑکی نے اٹھ کر اپنے بگچے میں سے ایک طائفی چمڑے کی تھیلی نکالی، تھیلی میں سے 2 بننے کی سوئیاں اور بننے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایک پٹی بن کر تیار کر دی، اسے صاف کر کے استری کی اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ پھر اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے اور نور الدین کے پاس لیٹ کر اسے دابنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں لڑکی سو رہی ہے اور اسے داب رہی ہے، تو اس نے کہا کہ سو جاؤ۔ وہ سو گئے۔ صبح ہوئی اور دن چڑھا تو نور الدین جاگا، دیکھا کہ وہ پانی لائی ہے تو انہوں نے غسل کیا اور نور الدین نے نماز پڑھی۔ لڑکی ناشتہ لائی، اس نے کھایا پیا۔ اس کے بعد لڑکی نے تکیے کے نیچے ہاتھ بڑھا کر وہ پٹی نکالی جو اس نے رات کو بنائی تھی، اور نور الدین کو دے کر کہا اے میرے آقا یہ پٹی لے۔ اس نے پوچھا یہ پٹی کہاں سے آئی؟ لڑکی نے کہا اے میرے آقا یہ اسی ریشم کی ہے جو تو نے کل 20 درہم میں خریدا تھا، اسے لے کر اجمی بازار میں جا، دلال کو دے کر کہیو کہ لوگ اس پر بولی بولیں، اور اس وقت تک نہ بیچیو جب تک دلالی نکال کر پورے 20 دینار تجھے نہ ملے۔ نور الدین نے کہا اے حسینوں کی سرتاج، 20 درہم کی چیز جو ایک رات میں بن گئی ہو کہیں 20 دینار میں بکی ہے؟ لڑکی نے کہا اے میرے آقا تجھے اس کی قیمت کی خبر نہیں، تو اسے بازار لے جا کر دلال کو دے تو صحیح، جب وہ آواز لگائے گا تو تجھے اس کی قیمت معلوم ہو جائے گی۔ نور الدین پٹی کو لے کر اجمی بازار میں گیا اور اسے دلال کو دے کر کہا اس پر آواز لگا۔ نور الدین ایک دکان کی چوکی پر بیٹھ گیا اور دلال پٹی کو لے کر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نور الدین کے پاس آ کر کہا اے میرے آقا چل کر اپنی پٹی کی قیمت لے لے، اس کی قیمت بے دلالی کاٹے 20 دینار تک پہنچ گئی ہے۔ دلال کی باتیں سن کر نور الدین کو بڑا اچنبھا ہوا، وہ مارے خوشی کے وجد کرنے لگا اور جا کر 20 دینار لے آیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا دھوکہ۔ دینار لے کر اس نے سب کا رنگ برنگ ریشم مول لے لیا تاکہ لڑکی ان سب کی پٹیاں بنا ڈالے۔ اب نور الدین نے گھر جا کر لڑکی کو سارا ریشم دے دیا اور کہا کہ ان سب کی پٹیاں بنا ڈال، بلکہ مجھے بھی سکھا دے تاکہ میں بھی تیرے ساتھ بیٹھ کر بنا۔ عمر بھر اس صنعت سے بہتر صنعت میری نظر سے نہیں گزری، اور نہ اس سے زیادہ فائدے مند، تجارت کرنے سے یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کی باتیں سن کر لڑکی ہنس پڑی اور کہنے لگی ہے میرے آقا نور الدین اپنے دوست عطر فروش کے پاس جا کر 20 درہم اور قرض لے، اور کل پٹی کی قیمت میں سے یہ 30 اور پہلے کے 50 درہم ادا کر دیجیے۔ نور الدین عطر فروش کے پاس جا کر کہا چچا 30 درہم اور مجھے دے دے، اگر خدا کو منظور ہے تو میں کل تمام 80 درہم لا کر تجھے دے دوں گا۔ عطر فروش نے 30 درہم لا کر تول دی۔ نور الدین انہیں لے کر بازار گیا اور کل کی طرح گوشت، روٹی، خشک اور تر میوہ اور عطر خرید کر لڑکی کے پاس لے آیا۔ اس لڑکی کو پٹی والی مریم کہتے تھے۔ گوشت لے کر اس نے فوراً پکایا اور عمدہ کھانا تیار کر کے اسے اپنے آقا نور الدین کے آگے لا رکھا۔ اس کے بعد اس نے شراب کا دسترخوان بچھایا، دونوں نے شراب پی، لڑکی بھر بھر کر اسے پلاتی جاتی اور وہ اسے پلاتا جاتا، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں جیتے کرتے جاتے۔ لڑکی اسے پیالہ دیتی اور کہتی اسے بھر کر مجھے پلا، اور جب وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا تو وہ شرارت سے ہٹ جاتی۔ نشے کی وجہ سے اس کا حسن و جمال دوبالا ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں نور الدین نشے میں آ کر سو گیا اور لڑکی اٹھ کر دستور کے مطابق
پٹی بننے کے کام میں لگ گئے۔ جب وہ بن چکی تو اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک کاغذ میں لپیٹ دیا اور اپنے کپڑے اتار کر نور الدین کے پہلو میں جا لیٹی اور سویرے تک سوتی رہی۔ جب نور الدین سو کر اٹھا اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکا تو لڑکی نے اسے پٹی دی اور کہا اسے کل کی طرح 20 دینار میں بیچا۔ وہ اسے لے کر بازار گیا اور 20 دینار میں بیچ عطر فروش کے 80 درہم ادا کر آیا۔ اس کی عنایت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعا دی۔ اس نے کہا بیٹا کیا تو کنیز کو بیچا ہے؟ نور الدین بولا تو مجھے بد دعا دیتا ہے، میں کس طرح روح کو جسم سے نکال کر بیچ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بوڑھا عطر فروش بےحد خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹا خدا کی قسم تو نے مجھے دل شاد کر دیا، خدا نے چاہا تو ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے گا، تیرے باپ کی محبت کی وجہ سے میں ہمیشہ تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ بوڑھے عطر فروش کے پاس سے رخصت ہو کر نور الدین فوراً بازار گئے اور دستور کے موافق گوشت، میوے، شراب اور دوسری ضروری چیزیں مول لے کر لڑکی کے پاس آئے۔ غرض کے 1 سال تک دونوں اسی عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے رہے۔ لڑکی ہر رات ایک پٹی بناتی اور نور الدین صبح ہوتے ہی اسے 20 دینار میں بیچ آتا اور ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتا، باقی لڑکی کے پاس اٹھا رکھتا تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ 1 سال گزر گیا تو لڑکی نے کہا میرے آقا نور الدین کل جب تو پٹی بیچ چکے تو اس کے داموں میں سے 6 رنگ کا ریشم الگ لیتا آئی۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ میں تیرے لیے ایک رومال بنوں جسے تو اپنے کندھے پر ڈالا کرے۔ ایسے رومال کی خوشی تاجر زادوں کو تو درکنار شہزادوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ نور الدین نے بازار جا کر پٹی بیچی اور جس جس رنگ کا ریشم لڑکی نے کہا تھا خرید کر اس کے پاس لے آیا۔ مریم زناریہ 1 ہفتے تک اس کے بننے میں مشغول رہی، اس طرح سے کہ جب اسے پٹی سے فرصت ملتی تو وہ رومال میں مشغول ہو جاتی۔ آخر اس نے رومال تیار کر کے نور الدین کو دے دیا۔ جب کبھی وہ اسے کندھے پر ڈال کر بازار میں نکلتا تو تاجر راہ چلتے اور شہر کے بڑے لوگ صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ اس رومال کا تماشا دیکھیں۔ ایک رات جب کہ نور الدین سو رہا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ لڑکی بلک بلک کر رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا ہے میری آقا مریم تو کیوں رو رہی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ جدائی کے صدمے سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ جدائی ہونے والی ہے۔ نور الدین نے کہا اے حسینوں کی سرتاج کون ہے جو ہمیں جدا کر سکتا ہے، کیونکہ میں تجھے ساری دنیا سے پیارا ہوں۔ لڑکی بولی میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن خوشی میں مہو ہو جانا انسان کو ایک روز دکھ دیتا ہے۔ اے میرے آقا نور الدین اگر یہ تیری تمنا ہے کہ جدائی نہ ہو تو ایک فرنگی سے بچ کر رہی ہو جو دائیں آنکھ سے کانا اور بائیں پاؤں سے لنگڑا ہے، بوڑھا ہے، گندا رنگ، داڑھی بھری ہوئی، وہی ہماری جدائی کا سبب ہوگا۔ میں نے اسے اس شہر میں آتے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ میری ہی تلاش میں آیا ہوگا۔ نور الدین نے کہا اے حسینوں کی سرتاج اگر میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا تاکہ لوگ عبرت پکڑے۔ مریم بولی ہے میرے آقا نہ قتل کیجیو، نہ اسے منہ لگائیو، نہ اس سے لین دین کیجیو، نہ کوئی معاملہ رکھیو، نہ اس کے پاس بیٹھیو، نہ اس کے ساتھ چلیو اور نہ اس سے کوئی بات کیجیو، بلکہ شرعی جواب تک نہ دیجیو۔ اب خدا سے دعا کر کہ وہ ہمیں اس کی برائی اور مکر سے بچائے۔ دن نکلا تو نور الدین پٹی لے کر بازار گیا اور ایک دکان کے چبوترے پر بیٹھ کر تاجر زادوں سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں اسے نیند کا ایک جھونکا آیا اور وہ وہیں چبوترے پر سو گیا۔ اسی وقت اتفاق سے فرنگی 7 اور فرنگیوں کو لیے ادھر سے گزرا۔ دیکھا کہ نور الدین رومال سے منہ ڈھاکے دکان کے چبوترے پر سو رہا ہے، اس کا ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ فرنگی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رومال کا ایک کونا پکڑ کر اسے دیر تک الٹتا پلٹتا رہا۔ آٹھ سے نور الدین جاگ اٹھا، دیکھا کہ وہی فرنگی جس کا ذکر لڑکی نے کیا تھا اس کے سرانے بیٹھا ہے۔ نور الدین نے اسے اس زور سے ڈانٹا کہ وہ سہم گئے۔ فرنگی بولا تو ہمیں کیوں ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے؟ کیا ہم نے تیری کوئی چیز لے لی ہے؟ نور الدین نے کہا اے ملعون خدا کی قسم اگر تو نے میری کوئی چیز لے لی ہوتی تو میں تجھے والی کے پاس لے جاتا۔ بولا اے مسلمان تجھے اپنے دین ایمان کی قسم بتا کہ یہ رومال تجھے کہاں سے ملا؟ نور الدین نے کہا یہ میری ماں نے بنایا ہے۔ فرنگی نے کہا اسے میرے ہاتھ بیچ ڈال اور مجھ سے دام لے لے۔ نور الدین بولا اے ملعون خدا کی قسم نہ اسے میں تیرے ہاتھ بیچوں گا نہ کسی اور کے ہاتھ، ماں نے یہی ایک رومال بنایا ہے اور وہ بھی میرے نام پر۔ فرنگی نے کہا میرے ہاتھ بیچ ڈال، میں ابھی اس کی قیمت 500 دینار ادا کیے دیتا ہوں، تو جا کر اپنی ماں سے اس سے بہتر بنوا لیجیے۔ نور الدین بولا میں اسے ہرگز نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا جواب شہر بھر میں نہیں۔ فرنگی نے کہا اے میرے آقا کیا تو خالص سونے کی 600 دینار میں بھی نہ بیچے گا؟ فرنگی اسی طرح 100 دینار بڑھاتا جاتا یہاں تک کہ 900 دینار لگا دی۔ نور الدین بولا کہ بے اس کے بکے خدا میری حاجت روائی کر دے گا، میں اسے ہرگز نہیں بیچوں گا خواہ تو 2000 دینار ہی کیوں نہ لگائے۔ فرنگی نور الدین کو لالچ دلاتا دلاتا 1000 دینار تک پہنچ گئے۔ چند تاجر بولے کہ ہم تیرے ہاتھ یہ رومال بیچتے ہیں، لا دام نکا۔ نور الدین بولا خدا کی قسم میں تو نہیں بیچوں گا۔ ایک تاجر نے کہا بیٹا اس رومال کی قیمت زیادہ سے زیادہ 100 دینار ہو سکتی ہے،
बशर्त कि कोई कदरदान मिल जाए और वो ज्यादा से ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो। ये फिरंगी तो तुझे 1000 दीनार दे रहा है, इसमें तुझे 900 दीनार का फायदा है। इससे बढ़कर और क्या चाहता है? मेरी राय में तो इस रुमाल को 1000 में बेच डाल और जिसने ये रुमाल बनाया है ऐसा ही उससे दूसरा बनवा ले, या उससे भी अच्छा, और इस मनून दीन के दुश्मन से 1000 दीनार खरे कर ले। ताजरों की शर्म के मारे नूरुद्दीन ने वो रुमाल फिरंगी के हाथ 1000 दीनार में बेच डाला और फिरंगी ने सबके सामने दाम निकाल कर दे दिए। नूरुद्दीन चाहता था कि मरियम के पास जाकर उसे फिरंगी का माजरा सुनाए कि फिरंगी ने कहा कि ए ताजरो, नूरुद्दीन को अभी जाने न देना, तुम और वो सब आज रात मेरे मेहमान हो। मेरे पास पुरानी रूमी शराब का एक पीपा है, एक मोटा ताजा दुम्बा है, खुश्क और तर मेवे और खुशबुएं। आज रात के लिए तुम सब मेरी दावत कबूल करो, ऐसा ना हो कि तुम में से एक भी रह जाए। ताजरों ने कहा, है हमारे आका नूरुद्दीन, ऐसी दावत में हमारी ख्वाहिश है कि तू भी हमारे साथ हो ताकि हम बातें चीतें कर सकें। मेहरबानी करके हमारे साथ चल। उस फिरंगी ने हम सबको दावत दी है और वो बड़ा सखी है। उसके बाद उन्होंने उसे तलाक की कसम देकर कहा कि घर न जा, और उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके नूरुद्दीन को साथ लिया और फिरंगी के साथ चल खड़े हुए और उसके यहाँ एक कमरे में पहुंचे जो साफ सुथरा और बड़ा था, जिसके अंदर 2 चबूतरे थे। फिरंगी ने उन्हें वहां बिठाया। उनके आगे एक अजीब व गरीब कारीगरी का दस्तरखान बिछाया जिसमें फाते और मफ्तू, आशिक और माशूक, भीख मांगने वाले और देने वाले की तस्वीरें बनी हुई थी। उस दस्तरखान पर फिरंगी ने चीनी और बिलोर के उम्दा उम्दा बर्तन रखे जिनमें नफीस नफीस मेवे और खुशबुएं थी। एक पीपा पुरानी रूमी शराब का ले आया और एक मोटी ताजी भेड़ को ज़िबा करने का हुक्म दिया। वो आग जलाकर गोश्त भूनता, ताजरों को खिलाता, उसके साथ शराब पिलाता जाता और उनसे इशारे से कहता जाता कि नूरुद्दीन को भी पिलाओ। ताजिर उसे खूब शराब पिलाते रहे यहाँ तक कि नूरुद्दीन मस्त हो गया। जब फिरंगी ने देखा कि वो नशे में चूर है तो उससे कहने लगा, ए मेरे आका नूरुद्दीन, आज रात तूने हमें बहुत खुश किया, मरहबा मरहबा। इसी तरह फिरंगी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा और उसके पहलू में बैठकर थोड़ी देर तक उसे अपनी बातों में महू रखा। फिर कहने लगा, ये मेरे आका नूरुद्दीन, क्या तू वो कनीज मेरे हाथ बेचना चाहता है जिसे तूने 1 साल हुआ कि उन्हीं ताजरों के सामने 1000 दीनार में खरीदा था? मैं उसकी कीमत 5000 दीनार देने के लिए तैयार हूँ, यानी 4000 ज्यादा। नूरुद्दीन ने इनकार कर दिया, लेकिन फिरंगी उसे बराबर खिलाता पिलाता और माल का लालच दिलाता रहा, यहाँ तक कि 10,000 तक दाम लगा दिए। नूरुद्दीन नशे में तो था ही, ताजरों के सामने बोल उठा कि हाँ बेचता हूँ, ला 10,000 दीनार। ये सुनकर फिरंगी खुश हो गया और ताजरों से कहा, गवाह रहना। रात भर इसी तरह खाना पीना हंसी मजाक रहा और जब सुबह हुई तो फिरंगी ने गुलाम को बुलाकर कहा कि दीनार लाओ। वो लाए तो उसने 10,000 दीनार गिनकर उसे नकद दे दिए और कहा, ए मेरे आका नूरुद्दीन, ये दीनार अपनी तहवील में ले ले। ये तेरी उस कनीज की कीमत है जो तूने रात इन मुसलमान ताजरों के सामने मेरे हाथ बेची है। नूरुद्दीन बोला, ए मलौन, मैंने तेरे हाथ कुछ नहीं बेचा, तू मुझ पर बोहतान लगाता है, मेरे पास कनीजें कहाँ से आए? फिरंगी ने कहा, तूने वाकई अपनी कनीज मेरे हाथ बेची है और इस सौदे के ये ताजिर गवाह है। तमाम ताजरों ने कहा, हाँ ए नूरुद्दीन, तूने हमारे सामने अपनी कनीज को बेचा है और हम गवाही देते हैं कि तूने कनीज को उसके हाथ 10,000 दीनार में फरोख्त कर दिया है। उठ और दाम लेकर कनीज को उसके हवाले कर दे, खुदा उसके बदले उससे बेहतर तुझे देगा। ए नूरुद्दीन, ये क्या बुरा सौदा है कि तूने एक कनीज 1000 दीनार में मोल ली। 1.5 साल तक उसके हुस्न और जमाल का मजा उड़ाया, दिन रात उसकी सोहबत में खत उठाता और विसाल का शरबत पीता रहा और फिर उसकी असली कीमत पर 9,000 दीनार का फायदा मिल रहा है। इलावा बरी वो हर रोज तेरे लिए एक पट्टी बुनती थी जिसे तू 20 दीनार में बेचता था। इन तमाम बातों के बाद भी तू बेचना पसंद नहीं करता और इस फायदे को हकीर समझता है। और इस फायदे से बढ़कर आखिर क्या फायदा हो सकता है? और इस लेन देन से ज्यादा और कौन सा लेन देन है? माना कि तुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन इस मुद्दत में उससे सीर हो चुका होगा, लिहाजा दाम ले ले और जाकर उससे अच्छी कनीज मोल लिया। अगर तू चाहता है तो हम अपनी किसी बेटी से तेरी शादी कर देंगे और उसके आधे से कम मोहर लेंगे और बाकी आधे तेरे पास बतौर पूंजी के रहेंगे और वो लड़की भी उससे ज्यादा हसीन होगी। गर्ज के ताजर नूरुद्दीन के साथ नरमी से बातें करते और उसे फुसलाते रहे यहाँ तक कि उसने कनीज के बदले 10,000 दीनार ले लिए। फिरंगी ने फौरन कादियों और गवाहों को बुलवाया। उन्होंने नूरुद्दीन की तरफ से उस कनीज का बेकनामा लिख दिया जिसका नाम मरियम जनारिया था। इधर नूरुद्दीन पर यह गुजर रही थी, उधर मरियम जनारिया दिन भर बैठी शाम तक अपने आका का इंतजार करती रही। फिर शाम से लेकर आधी रात तक और बहुत परेशान हुई, रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ बूढ़े इत्र फरोश के कान में पड़ी तो उसने अपनी बीवी को उसके पास भेजा। बीवी ने जाकर देखा कि वो रो रही है। ए मेरी आका, तू क्यों रो रही है? लड़की बोली, अम्मा, मैं बैठी अपने आका नूरुद्दीन की राह देख रही हूँ, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया।
مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری خاطر کسی نے اس پر کوئی چال نہ چلی ہو اور اس نے دھوکے میں آ کر مجھے بیچ نہ ڈالا ہو۔ عطر فروش کی بیوی بولی، اے میری آقا، اسے تو تجھ سے اتنا پیار ہے کہ اگر کوئی اسے اتنا سونا دے کہ یہ کوٹھڑی بھر جائے پھر بھی وہ تجھے نہیں بیچے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ قاہرہ سے اس کے والدین کے پاس سے آئے ہوں اور اس نے ان کی دعوت وہیں کر دی ہو جہاں وہ اترے ہوں، اور انہیں یہاں لانے سے وہ شرماتا ہو کیونکہ یہ مکان ان کے لیے چھوٹا ہے، یا وہ کم درجے کے لوگ ہوں جنہیں وہ گھر میں لانا مناسب نہ سمجھتا ہو، یا تیرا حال ان سے چھپانا چاہتا ہو اور رات کو انہی کے پاس رہ گیا ہو۔ خدا نے چاہا تو کل وہ باخیریت یہاں آ جائے گا۔ اے میری آقا، تو بالکل رنج نہ کر، اس کے نہ آنے کا یہی سبب ہوگا۔ میں آج رات تیرے پاس سوؤں گی اور تیرے آقا کے آنے تک تجھے تسلی دوں گی۔ اس کے بعد عطر فروش کی بیوی مریم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور اسے تسلی دیتی رہی یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی۔ صبح ہوتے مریم نے دیکھا کہ نور الدین گلی میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ فرنگی ہیں اور ارد گرد دوسرے تاجر۔ انہیں دیکھتے ہی مریم کانپنے لگی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ اس طرح کانپنے لگی جیسے طوفان کے وقت سمندر میں کشتی۔ عطر فروش کی بیوی نے اسے دیکھ کر کہا، اے میری آقا مریم، تجھے کیا ہوا کہ تیری حالت بدل گئی؟ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لڑکی نے کہا، اے میری آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ گئی۔ یہ کہہ کر لڑکی سسکیاں بھرنے لگی اور اتنا روئی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اسے جدائی کا بالکل یقین آ گیا اور وہ عطر فروش کی بیوی سے کہنے لگی، اے میری آقا، میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ میرے بیٹنے کے بارے میں نور الدین پر کوئی چال چل گئی ہو؟ دوستو، یہ بہت برا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سب کو اس وقت سے بچائے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے رات کو مجھے اس فرنگی کے ہاتھ بیچ ڈالا، حالانکہ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا، لیکن قسمت کے لکھے کے آگے خبرداری کام نہیں کرتی۔ تجھے معلوم ہو گیا نا کہ میں ٹھیک کہتی تھی۔ وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نور الدین مریم کے پاس پہنچا۔ مریم نے دیکھا کہ اس کا رنگ فک ہو گیا ہے اور وہ کانپ رہا ہے اور اس کے چہرے سے غم اور پشیمانی ٹپک رہی ہے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے آقا نور الدین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے بیچ ڈالا۔ یہ سن کر وہ رونے، ٹھنڈے سانس بھرنے اور آہیں کھینچنے لگا۔ لڑکی کے آگے معذرت کی اور کہنے لگا، اے میری آقا، جو کچھ قسمت میں بند تھا ہو گیا۔ تیرے بیچنے کے بارے میں لوگ مجھ پر چال چل گئے اور میں نے تجھے بیچ ڈالا۔ واقعی تیرے حق میں نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن ممکن ہے کہ جس خدا نے جدائی کا حکم دیا ہے وہی ہمیں پھر ملا کر ہم پر احسان کرے گا۔ لڑکی بولی، میں نے تجھے اس سے خبردار کر دیا تھا لیکن تو خبردار نہ ہوا۔ یہ کہہ کر لڑکی نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی چومنے لگی۔ اتنے میں فرنگی ان کے پاس پہنچ گئے اور پڑھ کر شہزادی مریم کے ہاتھ چومنے چاہے کہ لڑکی نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا، دور ہو اے ملعون، آخر تو میرے پیچھے لگا ہی رہا، یہاں تک کہ تو نے میرے آقا کو دھوکہ دے دیا، لیکن اے ملعون، خدا نے چاہا تو اس میں بہتری ہوگی۔ یہ سن کر فرنگی ہنس پڑا، اس کی حرکت پر تعجب کرنے لگا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، اے میری آقا مریم، میں نے کیا گناہ کیا؟ تیرے آقا نور الدین ہی نے تو تجھے اپنی مرضی سے میرے ہاتھ بیچا ہے۔ مسیح کی قسم، اگر اسے تجھ سے محبت ہوتی تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا، اور اگر وہ تجھ سے اپنا مقصد پورا نہ کر چکا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ بیچتا۔ یہ لڑکی افرنجا کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ افرنجا بہت بڑا شہر ہے اور قسطنطنیہ کی طرح کاریگری کا مرکز۔ اس میں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لڑکی کے اپنے ماں باپ کے شہر کو چھوڑنے کی وجہ عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت ماں باپ کے پاس نہایت اچھے طریقے سے ہوئی۔ تمام دستکاریاں اس نے سیکھی، مثلا زردوزی، سینا پرونا، بننا، پٹی بنانا، بسات کھانے کا سامان بنانا، اور سونے پر چاندی اور چاندی پر سونے کی پچکاری کرنا۔ علاوہ اس کے فصاحت، لکھنا پڑھنا، حساب کتاب، شاہ سواری اور شمشیر زنی، غرض کے مردوں اور عورتوں دونوں کے علوم و فنون سیکھے، یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے میں یکتا ہو گئے۔ اس پر خدا نے اسے اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ اس کا جواب دنیا میں ملنا ناممکن تھا۔ جب جزیروں کے بادشاہوں نے اس کی شادی کی درخواستیں بھیجی تو اس کے باپ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور دم بھر بھی اس کی جدائی اس کو گوارا نہ تھی۔ اس کے علاوہ باپ کی اور کوئی بیٹی بھی نہ تھی۔ بیٹے تھے لیکن وہ بیٹوں سے زیادہ بیٹی کو چاہتا تھا۔ ایک بار وہ اتنی بیمار ہوئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے نظر مانی کہ اگر میں اچھی ہو گئی تو فلاں دیر کی زیارت کو جاؤں گی جو فلاں جزیرے میں ہے۔ یہ دیر ان کے نزدیک بڑے درجے کا تھا اور لوگ تبرکن نیاد مانا کرتے تھے۔ مریم اچھی ہو گئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنی نظر پوری کرے۔ اس کے باپ افرنجا کے بادشاہ نے اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر دیر کو روانہ کر دیا اور اس کی خدمت کے لیے شہر کے بعض شریف زادیاں اور بطریق ساتھ کر دیے۔ جب مریم اس دیر کے قریب پہنچی تو مسلمانوں کے ایک جہاز نے حملہ کر دیا جس میں وہ مسلمان تھے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے پھرتے تھے۔ انہوں نے کشتی میں سے بطریقوں، لڑکیوں اور مال دولت کو لے کر کیروان میں جا بیچا
اور مریم ایک اجمی تاجر کے ہاتھ بک گئے۔ یہ اجمی نامرد تھا۔ ایک بار یہ اجمی اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا اور کئی مہینے تک بیمار رہا۔ اس بیماری میں مریم نے اس کی اتنی خدمت کی کہ خدا نے اسے اچھا کر دیا۔ اچھا ہو گیا تو اجمی نے اس بات کا احساس کیا کہ مریم نے کس شفقت اور محبت سے بیماری کے زمانے میں اس کی خدمت کی، اور اس کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہا، اور پوچھا کہ مریم مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو مجھے ایسے شخص کے ہاتھ بھیج دے جسے میں چاہتی ہوں۔ اجمی نے کہا، بہت خوب، یہ تیرا حق میرے اوپر ہے۔ خدا کی قسم ہے مریم، میں تجھے اسی شخص کے ہاتھ بھیجوں گا جسے تو پسند کر۔ تیرا بیچا جانا تیرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اجمی نے اس کے آگے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ اسے نماز سکھائی اور اس نے اس مدت میں اسلام کی تمام باتیں سیکھی۔ اجمی نے اسے قرآن حفظ کرایا، فقہ اور حدیث پڑھائی، اور اسکندریہ لا کر اسے ایسے شخص کے ہاتھ بیچا جسے وہ چاہتی تھی، اور وہ یہی علی نور الدین تھا جس نے اسے خریدا تھا۔ یہ تو مریم کے وطن سے نکلنے کا قصہ ہوا۔ اب اس کے باپ افرنجا کے بادشاہ کا حال سنو۔ یہ سنتے ہی کہ بیٹی اور اس کے ساتھیوں پر کیا گزری ہے، قیامت برپا ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کی تلاش پہ جہاز روانہ کیے اور ان کے ساتھ بطریق شاہ سوار اور بہادر پیادے بھیجے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جزیروں میں اسے بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ شکستہ دل ہو کر نہایت افسوس کے ساتھ اس کے باپ کے پاس لوٹا۔ باپ کو نہایت صدمہ پہنچا، اور پھر اس نے بیٹی کی تلاش میں اسی شخص کو بھیجا جو دائیں طرف سے کانا اور بائیں طرف سے لنگڑا، لیکن اس کا بڑا وزیر تھا، حد درجے کا چالاک اور بڑی کاٹ چھانٹ کا آدمی، اور اسے حکم دیا کہ مسلمانوں کے تمام ملکوں میں شہزادی کو تلاش کرے، اگر کشتی پر سونے کے بدلے میں بھی وہ مل سکے تو اسے خرید لا۔ اس ملعون نے سمندر کے تمام جزیروں اور ہر بڑے شہر میں اس کی تلاش کی، کہیں سراغ نہ ملا۔ بالآخر وہ اسکندریہ پہنچا۔ اسے خبر ملی کہ شہزادی قاہرہ والے نور الدین علی کے پاس ہے۔ اس کے بعد جو ماجرا پیش آیا معلوم ہے، یعنی رومال کے ذریعے اس کا پتہ لگا کر، جو اس خوبی کے ساتھ اور کوئی نہ بنا سکتا تھا، اس نے دھوکے سے اسے خرید لیا۔ اس کی خبر اس نے تاجروں کو پہلے سے دے دی تھی، اور ان سے مل کر وہ یہ چال چلا تھا۔ جب شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ برابر روتی اور آہیں بھرتی رہی۔ وزیر نے کہا، اے میری آقا، رونا پیٹنا جانے دے اور وہاں چل جہاں تیرے باپ کا ملک، تیری حکومت اور عزت کی جگہ اور تیرا وطن ہے، تاکہ تو اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ زندگی بسر کر اور اس ذلت اور غربت کو خیر آباد کہے۔ تیری وجہ سے جو سفر کی تکلیف مجھے اٹھانی پڑی اور جو خرچ ہوا وہ بہت کافی ہے۔ 1.5 سال سے برابر تکلیفیں اٹھا رہا ہوں اور خرچ کر رہا ہوں۔ تیرے باپ نے حکم دیا ہے کہ اگر کشتی پر سونا بھی صرف ہو جائے تو میں تجھے خرید کر ضرور لیا۔ گرد افرنجا کے بادشاہ کا وزیر اس کے قدم چومتا اور اس کی خوشامد کرتا رہا، لیکن وہ برابر ناراض ہوتی اور یہی کہتی رہی کہ اے مردود، خدا تجھے ہمیشہ نامراد رکھے۔ اتنے میں غلام ایک کھچر لے آئے جس پر زردوزی کی زین پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی کو اس پر سوار کر دیا، اس کے اوپر ریشم کی ایک چھتری لگا لی جس کے ڈنڈے سونے اور چاندی کے تھے، اور فرنگی اس کے ارد گرد ہو لیے، یہاں تک کہ وہ بابل بحر سے نکل آئے، جہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی ناؤ پر سوار کیا، اسے کھیتے ہوئے بڑے جہاز کے پاس پہنچے اور شہزادی کو اس میں سوار کر دی۔ اس کے بعد کانا وزیر جہاز پر آئے اور ملاحوں سے کہا کہ لنگر اٹھا دو۔ انہوں نے فوراً لنگر اٹھا کر بادبان کھول دی اور چپو مارنے لگے۔ جہاز چل دیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر مریم کی نظر اسکندریہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ آنکھوں سے اوٹ ہو گیا اور دل ہی دل میں کوڑنے اور رونے لگی۔ مریم زناریہ برابر اسکندریہ کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظر سے اوٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بھی وہ اسے یاد کر کے روتی رہی، بطریق اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ نہ مانتی اور اپنے خیال میں مہو رہتی۔ راہ پر اس کی یہی حالت رہی کہ اسے چین آتا نہ صبر۔ یہ تو مریم اور کانے لنگڑے وزیر کا ماجرا ہوا۔ اب نور الدین علی مصری کا حال سنو۔ جب مریم جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی تو دنیا اسے تنگ معلوم ہونے لگی، دل اور آنکھیں بھر آئی۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں وہ مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کو سیاہ اور تاریک نظر آیا۔ وہاں اس نے وہ سامان بھی دیکھے جن سے وہ پٹیاں بنایا کرتی تھی، وہ کپڑے بھی دیکھے جنہیں وہ پہنتی تھی، وہ جگہیں بھی دیکھی جہاں وہ گھوما کرتی تھی۔ اسے ہر ایک بات یاد آنے لگی کہ وہ کس طرح بیٹھتی تھی، کس طرح ہنستی تھی، وہ کیا کہتی تھی۔ اس نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اتنا رویا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھا، دروازے میں کفل ڈال کر سمندر کی طرف چل کھڑا ہوا، اور اس جگہ کو دیکھ دیکھ کر جہاں سے جہاز اسے لے کر روانہ ہوا تھا رونے پیٹنے، اور مریم مریم پکارنے لگا اور کہا کہ کیا میں نے تجھے محض خواب میں دیکھا تھا؟ نور الدین اسی طرح روتا اور مریم مریم چلاتا تھا کہ ایک بوڑھا ایک کشتی میں سے نکل کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا، شاید تو اس لڑکی پر روتا ہے جو کل فرنگیوں کے ساتھ گئی ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سنتے ہی نور الدین گش کھا کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش آیا تو بلک بلک کر رونے لگا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ نور الدین نہایت حسین و جمیل، خوش قد، بدن کا سڈول اور خوش بیان ہے، تو اسے اس پر ترس آ گیا۔ بوڑھا ایک جہاد کا ناخدا تھا
जो उसी लड़की के शहर को जाने वाला था और जिसमें 100 मोमिन मुसलमान ताजिर थे। वो कहने लगा, सब्र कर, आइंदा तेरे लिए भलाई ही भलाई है, खुदा को मंजूर है तो मैं तुझे उस तक पहुंचा दूंगा। तो नूरुद्दीन ने पूछा कि कब तक रवानगी होगी? ना खुदा बोला, 3 दिन और बाकी है, फिर अगर हम सब बाखैरियत रहे तो चल देंगे। ना खुदा की ये बातें सुनकर नूरुद्दीन बहुत खुश हुआ और उसके एहसान और मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। उसे विसाल के दिन और उस बेनजीर लड़की की सोहबत याद आने लगी और वो जार जार रोने लगा। उसके बाद नूरुद्दीन बाजार गया, खाने पीने और सफ़र की तमाम ज़रूरी चीज़ें लाकर ना खुदा के पास पहुंचा। ना खुदा ने कहा, बेटा तेरे पास ये क्या है? उसने कहा, राह के लिए खाना पीना और सफ़र की बाकी ज़रूरियात। ये सुनकर ना खुदा हंस पड़ा और कहने लगा, बेटा अपने ख्याल में तू अमू सवारी की सैर करने जा रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ तू जाना चाहता है 2 महीने की राह है, वो भी इस शर्त के साथ कि हवा मुआफिक और मतला साफ हो। यह कहकर बूढ़े ने नूरुद्दीन से कुछ दाम लिए और बाजार जाकर इतनी चीज़ें खरीद लाया कि उसके लिए सफ़र में काफ़ी हो और एक पीपा मीठे पानी का भर लाया। अब नूरुद्दीन 3 दिन जहाज में बैठा रहा, यहाँ तक कि ताजिर तैयार हो गए और ज़रूरत की चीज़ें लाकर जहाज में बैठ गए। ना खुदा ने लंगर उठा दिए और जहाज 51 दिन तक चलता रहा। जहाज अमन के साथ चला जा रहा था कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। जहाज लूट लिया, तमाम मुसाफिरों को पकड़कर अफरिंजा ले गए और बादशाह के सामने पेश किया। नूरुद्दीन भी उन्हीं में था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उन सबको कैद खाने में भेज दिया जाए। दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, जितनी मैं अभी सुना चुका हूँ इतनी और रहती है। इस वजह से मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा और उसको सुनने के लिए आप मुझसे जुड़ें और मुझसे जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।